کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب تین قسم کے ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز سوچی اور وہ آپ کو نظر آ گئی۔ لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے جب برا خواب دیکھو نا تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو، یعنی فزیکلی نہیں تھوکنا، صرف اپنے منہ کے ذریعے۔ برا خواب دیکھو۔ اچھا، اب اس قسم کے جو خواب ہے نا، ان میں سٹریٹ اوے اگر اس طرح کا خواب کوئی دیکھتا ہے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کے بعد ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ حق ہے ماں باپ کیا، تمام مسلمانوں کا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ ان سے پہلے جتنے بھی ایمان والے گزرے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور ماں باپ کا تو حق قرآن میں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ آپ صدقہ اور خیرات کریں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے، پوچھتا ہے یا اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس کی برکت سے میں نے یہ تیرا مرتبہ بلند کیا۔ یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ اور نبی اسلام کے مبارک زمانے میں سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا، پیچھے سے میری والدہ فوت ہو گئی یا رسول اللہ، مجھے بڑا قلق ہے، میں جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکا، میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے کوئی ایسا کام کروں کہ انہیں ثواب ملے، تو کیا میں ان کی طرف سے کنواں کھدواؤں تو انہیں ثواب پہنچے گا؟ نبی اسلام نے فرمایا ہاں پہنچے گا۔ اور سن نسائی میں بخاری میں الفاظ ہیں وہ سعد کا کنواں مشہور ہو گیا، سعد کا کنواں۔ جی جی جی۔ تو یہ آپ کام کریں، کسی غریب بچے کی کالج یونیورسٹی کا خرچہ اٹھا لیں، کسی غریب خاندان کا راشن والا معاملہ کوئی راشن والا کر لیں، اس طرح کے آپ معاملات کریں، صدقہ اور خیرات کریں۔